الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا كفو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. در رمضان مبارک میاشت دا یو لوی نعمت تی او ډیره مبارکه میاشت ده. د دې مبارک میاشت قدر من ته چې کوم دی معلوم نه دی، ځکه چې شپه ورځ منګه د دنیا په دندو کې نښتي یو. یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینے کی قدر اور عظمت ہمیں اندازہ نہیں، اس لیے کہ ہم دنیا کے دندوں میں دن رات پھنسے ہوئے ہیں اور دن رات کمانے کی فکر ہے. رسول پاک علیہ السلام سے اس کا قدر جو ہے پوچھئے. رجب کا مہینہ آیا اور رسول پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان تک جو ہے پہنچائیے. یعنی ابھی سے اشتیاق ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائے کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے زندگی میں آ جائے اور اس مبارک مہینے کے اندر
اللہ کا قرب جو ہے حاصل کرے۔ تو رجب کا مہینہ آیا اور رجب کے مہینے سے رسول پاک علیہ السلام شوق ظاہر فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اس میں زندگی کی گویا دعا رسول پاک علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ میری زندگی جو ہے طویل ہو جائے، موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کہ اس کی زندگی طویل ہو جائے اور اس زندگی کے اندر اس سے ایسے کام ظاہر ہو جائے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے۔ اس لیے زندگی کی طویل ہونے کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے طویل زندگی عطا فرما دیجئے تاکہ میں اس زندگی کے اندر ایسے نیک اعمال کر سکوں تاکہ آپ راضی ہو جائے اور میری دنیا و آخرت کی زندگی بن جائے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ یا اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھے، اور جب وفات میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے جو ہے وفات دیجیے۔ تو زندگی کے طویل ہونے کی دعا اس سے جو ہے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 11 مہینے ہم دنیا کے دندوں میں لگے رہتے ہیں اور صبح سے لے کر رات تک دنیا کے دندوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں اور اعمال کے اندر ہم سے بہت کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے یہ بندے مجھ سے دور ہو چکے ہیں، یہ میرے قریب آ جائیں اور میرے جو ہے وہ نزدیک آ جائیں، میرا قرب حاصل کر لے۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ اس مبارک مہینے کے اندر روزے رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب اور نزدیکت جو ہے وہ حاصل کر لے۔ لہذا یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کی ہم قدر جو ہے وہ کر لیں۔ ایک ہے، ایسے تو مسلمان کا ہر کام یہ عبادت ہے، اگر صحیح نیت کے ساتھ ہو اور رسول پاک علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہو،
اللہ کی رضا کی نیت ہو، اگر اس کا سونا ہے وہ بھی عبادت، اس کا کھانا ہے وہ بھی عبادت، اس کا پینا ہے وہ بھی عبادت، اور اس کا کاروبار میں لگنا ہے وہ بھی عبادت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح نیت کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو اور رسول پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو مسلمان کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہے۔ لیکن عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت براہ راست اور ایک ہے عبادت بالواسطہ۔ یہ جو مسلمان کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے، خواہ کھانا پینا ہو، سونا ہو، کاروبار ہو وغیرہ، جب صحیح نیت کے ساتھ ہو اور سنت کے مطابق ہو، یہ عبادات ہیں، یہ لیکن یہ بالواسطہ عبادات ہیں۔ اور ایک عبادت جو ہے براہ راست ہے، وہ براہ راست عبادت وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ذکر ہے، درود شریف ہے۔ یہ عبادات جو ہے یہ براہ راست عبادات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس براہ راست جو ہے عبادت کے لیے، یہ جو فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کریں، اس سے مراد جو ہے براہ راست عبادت ہے، براہ راست عبادت ہے کہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج عمرہ ہے، ذکر ہے، درود شریف ہے۔ ان عبادات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے، سمجھے نا؟ اور جو دوسری عبادات ہیں وہ عبادات بالواسطہ ہیں، لہذا جو براہ راست عبادت ہے یہ عبادت افضل ہے، یہ عبادت افضل ہے بالواسطہ عبادات سے، بالواسطہ عبادات سے۔ مفتی تقی عثمانی سے فرماتے ہیں کہ خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ میرا خاوند جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور جب کلینک سے آتا ہے تو 3 نمازیں وہ اکٹھی جو ہے گھر میں پڑھتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ نمازیں یہاں گھر میں آ کر آپ اکٹھے پڑھتے ہیں تو کلینک میں اپنے وقت پر جو ہے پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر نماز کو اپنے وقت کے اندر فرض فرمایا ہے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، اور مخلوق کی خدمت یہ بہت بڑی جو ہے عبادت ہے، میں اس کو جو ہے کیا جواب دوں؟ میں نے ان سے کہا کہ اصل میں آپ کا خاوند جو ہے ان دونوں عبادتوں کے اندر فرق نہیں کر سکتا، اس کو معلوم نہیں ہے، ایک ہے براہ راست عبادت اور ایک ہے بالواسطہ عبادت۔ بالواسطہ عبادت جو ہے
وہ مخلوق کی خدمت بھی ہے، لیکن براہ راست عبادت وہ نماز ہے، اور نماز جو ہے اپنے وقت کے اندر اللہ نے فرض فرمایا ہے، یہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی جہاد کے اندر بھی ہے تو جہاد کے اندر بھی نماز ساقط نہیں ہوتا، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایک طائفہ، ایک گروہ جو ہے جہاد میں لگے رہے اور دوسرا گروہ وہ نماز پڑھے۔ اگر ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے، لیکن جب تک حواس قائم ہے نماز جو ہے معاف نہیں ہے اور نماز ساقط نہیں ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو جو براہ راست عبادت ہے یہ افضل ہے بالواسطہ عبادت سے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے وہ براہ راست عبادت کے لیے جو ہے، براہ راست عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ براہ راست جو ہے عبادت ہے، براہ راست عبادت ہے، سمجھے نا؟ اس کے اندر روزہ بھی ہے، تراویح بھی ہے، سمجھے نا؟ اور اس طریقے سے اور عبادات بھی ہے، تو یہ براہ راست جو ہے عبادت ہے، براہ راست عبادت ہے جو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کو فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سورہ الم نشرح کے اندر، جب آپ فارغ ہو جائے تو پھر آپ تھکیے، اپنے آپ کو تھکا دے۔ اب کس سے فارغ ہو جائے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام دنیا کام کر رہا تھا؟ نہیں، آپ کا کام تو دعوت تبلیغ تھا، آپ کا کام تو دوسروں کو تعلیم دینا تھا، آپ کا کام تو دوسروں کی تربیت اور تزکیہ تھا، آپ کا کام تو جہاد تھا۔ اور پھر بھی فرما رہے ہیں جب آپ ان سے فارغ ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو تھکا دے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام رات کے اندر اتنے کھڑے ہوتے تھے نماز کے اندر کہ پاؤں کے اوپر ورم آ جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے۔ اب جہاد ہے، دعوت تبلیغ ہے، اور تربیت و تزکیہ ہے اور تعلیم ہے، یہ بالواسطہ عبادات ہیں، یہ براہ راست عبادات نہیں ہے۔ براہ راست عبادت جو ہے یہ افضل ہے بالواسطہ عبادت سے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کو فرماتے ہیں کہ جب آپ بالواسطہ عبادت سے، یعنی جہاد سے، تعلیم سے، تربیت تزکیہ سے فارغ ہو جائے، تبلیغ سے فارغ ہو جائے، تو پھر براہ راست عبادت کے اندر اپنے آپ کو تھکا دیجئے کہ وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، سمجھے نا؟ دوسری جگہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یہ آیت سجدہ کی ہے، پھر سجدہ کر لیں، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرے اور اللہ کے قریب ہو جائیے، اللہ کے قریب ہو جائیے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تراویح کے اندر 40 مقامات قرب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 40 مقامات قرب ہے جو ہے۔
20 رکعت تراویح ہے. یہ سمجھے کہ تراویح سنت ہے اور تراویح کے اندر ختم قرآن عظیم کا یہ سنت ہے اور 20 رکعت جو ہے سنت ہے. 20 رکعت سنت ہے تو 20 رکعت کے اندر 40 سجدے ہوئے اور جتنا انسان قریب ہوتا ہے سجدے کے اندر اللہ پاک سے اتنا کسی اور عبادت کے اندر یہ قریب نہیں ہوتا ہے. اس لیے نماز کو مومن کا معراج بتایا. الصلاۃ معراج المؤمنین. یہ سجدہ یہ معراج ہے جو ہے یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ مومن کا معراج ہے جو ہے. سمجھے نا. لہذا یہ مبارک مہینہ رمضان شریف کا یہ براہ راست عبادت ہے اور براہ راست عبادت جو ہے وہ افضل ہے بالواسطہ عبادت سے. بالواسطہ عبادت سے خواہ وہ جہاد کیوں نہ ہوں, خواہ وہ دعوت تبلیغ کیوں نہ ہوں, خواہ وہ تعلیم اور تربیت و تزکیہ کیوں نہ ہوں, براہ راست عبادت جو ہے یہ افضل ہے بالواسطہ عبادت سے. اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے یا تو بالکل جو ہے وہ چھٹی کر لے اور شب روز اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. اگر چھٹی جو ہے نہیں کر سکتے تو اپنے کاموں کو مختصر کر لے. اپنے کاموں کو مختصر کر لے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. مولوی کو شیطان کہتا ہے کہ آپ تو کوئی گناہ کام نہیں کرتے, آپ تو تعلیم دیتے ہیں, آپ تو تصنیف کرتے ہیں, آپ تو فتویٰ نویسی کرتے ہیں. سمجھے نا. آپ تو کوئی گناہ کام نہیں کرتے. حالانکہ تعلیم ہے, فتویٰ نویسی ہے اور تصنیف ہے, یہ سارے عبادات ہیں, لیکن عبادات بالواسطہ ہیں, براہ راست عبادات نہیں ہیں. اور براہ راست عبادت جو ہے یہ افضل ہے بالواسطہ عبادات سے. اس لیے ہمارے اکابر نے مدارس کی چھٹیاں سالانہ رمضان میں رکھی ہیں. 15 شعبان تک وہ تعلیم ہوتی ہے اور پھر 15 شوال تک 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے. لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر تو رسول پاک علیہ السلام نے جہاد بھی کیا ہے اور یہ مولوی حضرات رمضان میں چھٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاد کا موقع آ جائے تو رسول پاک علیہ السلام نے بدر جہاد رمضان شریف میں کیا ہے, غزوہ بدر فتح مکہ رمضان شریف میں ہوا ہے. سمجھے نا. ہمارے اکابر نے یہ اس لیے یہ چھٹیاں رمضان میں کر رکھی ہے 15 شعبان سے 15 شوال تک کہ رمضان شریف عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. جو براہ راست عبادت ہے اس کے لیے فارغ ہو جائے. سمجھے نا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ تراویح پڑھ کر پھر جو ہے پھر مختلف حفاظ سے نفلوں کے اندر قرآن سنتے تھے صبح کی نماز تک جو ہے, صبح کی نماز تک. اس مہینے کا اللہ کلام کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے, بہت زیادہ مناسبت ہے. جتنے آسمانی کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں وہ رمضان شریف میں نازل ہوئی ہیں. تورات رمضان شریف میں نازل ہوا ہے اور انجیل رمضان شریف میں نازل ہوا ہے اور زبور رمضان شریف میں نازل ہوا ہے اور
ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے رمضان شریف میں نازل ہوئے ہیں، اور قرآن شریف بھی کل کے کل جو ہے پہلے آسمان پر رمضان شریف میں نازل ہوا ہے، رمضان شریف میں نازل ہوا ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا وقت کے مناسب 23 سال میں نازل ہوتا رہا، 23 سال میں۔ تو اس مہینے کے ساتھ اللہ کے کلام کا بہت زیادہ مناسبت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک قرآن عظیم دن میں ختم فرماتے تھے، اور ایک قرآن شریف رات کو، اور ایک قرآن شریف تراویح میں، رمضان شریف میں وہ 61 جو ختم کرتے تھے۔ اس طریقے سے اس زمانے کے قریب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن شریف دن کو ختم فرماتے تھے، ایک قرآن شریف وہ رات کو ختم فرماتے تھے، اور ایک قرآن شریف تراویح میں جو ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ دن اور رات میں ایک قرآن شریف ختم فرماتے تھے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو لوگوں سے ملاقات بند، خط و کتابت جو ہے وہ بند، اور خادموں کو بھی حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ شب روز جو ہے قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے، صرف شام کے بعد 2 پیالے چائے پیتے تھے، اس میں خادموں کو اجازت ہوتی تھی، باقی کسی وقت میں اجازت خادموں کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اس رمضان کے اندر قرآن عظیم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کرے، اپنے لیے ایک معمول بنائے، نظام الاوقات جو ہے بنائے، اور جب قرآن شریف سے کی تلاوت سے وقت فارغ ہو تو 4 اعمال کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 اعمال زیادہ کیا کرے۔ ایک تو رمضان شریف میں استغفار زیادہ کرے، اور دوسرا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زیادہ جو ہے پڑھا کرے، اور 2 چیزیں کہ اللہ سے جنت مانگو، اللہ سے زیادہ جنت مانگو، اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار، اللہم ادخلنا الجنت الفردوس، یہ بار بار پڑھے۔ اس طریقے سے جہنم سے پناہ مانگے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جب قرآن عظیم کی تلاوت سے وقت فارغ ہو تو باقی وقت کو ان 4 اعمال میں لگائے رکھے، جو ہے 4 اعمال میں لگائے رکھے۔ اس طریقے سے نوافل کا بھی کثرت کرے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر نفل پڑھ لے تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور فرض جو ہے پڑھ لے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور فرضوں کا درجہ اتنا اونچا ہے، ایک آدمی 1000 سال جو ہے نفل پڑھتا رہے 2 رکعت فرض کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے، نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا کرے، جو ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے، درود شریف پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے جو ہے اس مہینے کے اندر۔ اور اس مہینے کے اندر دعا کثرت سے کیا کرے، قبولیت کے اوقات ہیں، قبولیت کے اوقات ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا تلاوت کر کے، تسبیحات کر کے، مناجات مقبول پڑھ کے، اس کے بعد افطار تک جو ہے دعا میں لگے رہتے تھے۔ تو کثرت سے اس مہینے میں اللہ سے دعا مانگے، اس لیے کہ یہ مہینہ یہ قبولیت کا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے اس مبارک مہینے کے اندر صدقات کی کثرت کریں۔ جن کو اللہ نے وسعت عطا فرمایا ہو وہ صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے۔ جو ایک بزرگ تھا وہ روزانہ 500 آدمیوں کا افطار کراتا تھا، 500 آدمیوں کا افطار کراتا تھا۔ آپ کے کھجور سے، آپ کے ایک گھونٹ لسی سے کوئی افطار کرے تو آپ کو اس کے روزے کا ثواب جو ہے ملے گا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا ہے وہ صدقات کی کثرت جو ہے کرے، اور اس طریقے سے اس مبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ یہ قرب کا مہینہ ہے، یہ دینے کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں بہت دیتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ دیتے ہیں، تو اللہ سے لے لے جو ہے اور عبادت کی کثرت کریں۔ تو جو کاروبار والے حضرات ہیں وہ اپنے کاروبار کو مختصر کر کے زیادہ سے زیادہ وقت وہ اس مہینے کے اندر عبادت میں لگائے، اور جو حضرات فارغ ہیں تو وہ تو شب روز اس مہینے کی قدر کر کے عبادت میں لگے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے کل گناہ کو معاف فرما، ساری امت گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہمارا مقصود ہے، اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ رضا، محبت و معرفت و حضور دائم نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی زندگی یا اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا توقع رکھتے ہیں، اس مجمع کے اندر حاضر ہیں، سب کے نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے لیے دنیا جان کے خیر مقدر عطا فرمائیں۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر ان کے گھروں میں سارے مسلمانوں میں جو بیمار ہیں، جس قسم کے بیمار ہیں، سب کو یا اللہ روحانی و جسمانی شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیں۔ جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ یا اللہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اپنا قرب ہمیں نصیب فرمائے، اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ رضا، محبت و معرفت اس مہینے کے اندر یا اللہ ہمیں نصیب فرمائیں۔ یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیں، حسن خاتمہ نصیب فرمائیں، حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔ یا اللہ رسول پاک علیہ السلام کے نے جتنے خیریں مانگی ہیں وہ خیر عطا فرما دیجیے، اور جن لوگوں نے یا اللہ جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہم عطا فرما دے۔ یا اللہ دعا کریں، میں اور شاہد جو ہے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، دعا کریں، دعا ہمارے لیے کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سفر کے اندر یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت کا معاملہ عطا فرما دے، اور آپ ہمارے لیے، ہم تمہارے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ آپ حضرات کے سلام بھی رسول پاک علیہ السلام کو یہ پہنچائیں گے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس سفر کے اندر ہمیں سہولت عطا فرما دے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی اور طوافوں کی اور عمروں کی اور نیک اعمال کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو رسول پاک علیہ السلام کے طفیل قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔